قوم عاد اولا سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اسی کو سمود بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 100 برس کا فاصلہ ہے۔ وہ عذاب جو قوم ہود پر نازل ہوا اور حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے وہ اسی طرح ہلاک کر دیا گیا کہ ایک بھی نہ بچا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ انہوں نے زمین کو فسق و فجور سے بھر رکھا تھا، دنیا کو اپنی جفاکاریوں سے اور قوت کے ذم میں پامال کر دیا تھا۔ یہ لوگ بہت بت پرست تھے اور ان کے ایک بت کا نام صدا اور ایک کا سمود، ایک کا ہبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا پیغام دیا، انہیں شرک و کفر اور بت پرستی سے منع کیا، مگر ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور وہ کہنے لگے کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں، کون ہے جو ہم سے مقابلہ کر سکے۔ چند لوگ ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ بھی اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے، کیونکہ وہ قوم ہود جو تھی وہ بہت قد آور تھے، بہت طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے مکان بہت بڑے اور عالی شان اور پتھروں اور سے اپنی عمارتیں بنا رکھی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں شاید قیامت تک ہم انہی میں رہیں گے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد ابن سعد بن عزیر تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد قائم کیا اور ستمگاریوں میں زیادتیاں کر ڈالی تو بڑی مضبوط عمارتیں بھی بنا رکھی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں گمان ہے کہ وہ دنیا ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب ان کی نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت اللہ حرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دفاع کی دعا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں کیل بن غزہ اور نائم ابن غزال اور مرثد ابن اسد تھے۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں عمالیق کی سکونت تھی اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا نانیہال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقہ سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کا بہت اکرام کیا، نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس زمانہ میں یہ سب کچھ جائز تھا۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کر ڈالا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول چکے ہیں جو وہاں گرفتار بلا ہے۔ اگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کی میزبانی ان پر گراں گزرنے لگی ہے، اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے تھے۔ اب انہیں خیال ہوا کہ وہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اسی وقت مرثد ابن سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی ہرگز نہ برسے گا، لیکن اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اور اسی وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار بھی کر ڈالا۔ ان لوگوں نے مرثد کو وہیں چھوڑا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 ابر بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ۔ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے کیل، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک ابر اختیار کر۔ اس نے ابر سیاہ کو اختیار کیا اس خیال سے کہ اس سے بہت زیادہ پانی برسے گا، کیونکہ کالی گھٹائیں جب چھاتی ہیں تو خوب بارش برساتی ہیں۔ چنانچہ وہ ابر یعنی بادل قوم عاد کی طرف بڑھا اور لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اس میں ایک ہوا چلی اور اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں تک کو اڑا کر
कहीं दूर ले जाकर फेंक दी। ये देखकर वो लोग घरों में दाखिल हुए जो उन्होंने अपने बड़े ऊंचे और आलीशान पत्थरों से बना रखे थे और अपने दरवाजे बंद कर लिए, मगर हवा की तेज़ी से बच ना सके। इसने यानी इस हवा ने दरवाजे भी उखेड़ डाले, इन लोगों को हलाक भी कर दिया और कुदरत इलाही से सियाह परिंदे नमूदार हुए जिन्होंने उनकी लाशों को उठा उठा कर समंदर में फेंकना शुरू किया। अस्तगफिरुल्लाह। ये हज़रत खुद मोमिनीन को लेकर कौम से जुदा हो गए थे, इसलिए वो सलामत रहे। कौम के हलाक होने के बाद ईमानदारों के को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए और आहर उमर शरीफ तक वहीं अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। ये मुख्तसर सा वाक़या था, क्योंकि कहीं भी कुरान करीम में किसी एक जगह पे कोई भी वाक़या मरकूज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में जहाँ कहीं ज़रूरत महसूस हुई ये नाज़ल की गई ताकि हमारे लिए ये मसले राह बन सकें। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपने बुरे कामों को छोड़कर अल्लाह से तौबा ताइब करते रहें, क्योंकि वो गफूर रहीम है और माफ़ करने वाला है। और हम गुनहगार बदकार सियाहकार बंदे हमें हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ और अल्तिजा करते रहना चाहिए, क्योंकि दुआ भी इबादत का मगज़ है, यानी आदि इबादत है। अगर हम दुआ भी अल्लाह ताला से करते रहते हैं तो इसलिए चलते फिरते मुझे भी दुआओं में याद रखिए और अपने लिए भी दुआ करते रहें। मुख्तसर सा वाक़या पारा नंबर 8 और सूरा अराफ में था। आगे अगर मज़ीद कहीं ज़रूरत पेश आई या फिर मज़ीद इसके बारे में हुआ तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।